کہ ہماری جب 1987 میں شادی ہوئی تھی تو ہمارے بھی 500 ہی روپے مقرر ہوئے تھے، اس وجہ سے ہمارا بیٹا آج بیاہنے آیا ہے، اس کی آج شادی ہو رہی ہے، یہ نکاح کے بندھن میں بندھ رہا ہے۔ اے اللہ میری بیوی کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری بیوی کو سلامت رکھنا، ہمیشہ ایک دوسرے کی امانت رکھنا، اور کوئی غم نہ آئے کبھی جدائی نہ ہو، کوئی غم نہ آئے کبھی جدائی نہ ہو، ہمیشہ ایسے ہی تا قیامت رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عمر فاروق رحیمی منصوری، اور آپ دیکھ رہے ہیں FH اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین کرام، جب ہم میں سے کسی کا نکاح ہوتا ہے تو عام طور سے ہمارے دوستوں کی جانب سے سہاگرات یعنی شب زفاف کے موقع کے لیے یہ ہدایت دی جاتی ہے اور یہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو، بیوی کے پاس جانے کے بعد سلام کلام کے بعد مہر معاف کرا لینا۔ یہ مہر ہوتا کیا ہے، اور مہر معاف کرنے سے معاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، مہر کی شرعی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، شوہر کی طرف سے دی جانے والی مہر کی رقم یہ کوئی بیوی کی قیمت نہیں ہے کہ بیوی کو وہ دے دی گئی، اب بیوی نعوذ باللہ کنیز اور باندھی بن گئی، اب جس طریقے سے شوہر اس کو استعمال کرنا چاہے کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے اور شرعی نقطۂ نظر سے مہر کی ایک حقیقت اور ایک اہمیت ہے۔ مہر کی اتنی اہمیت شریعت کے اندر ہے کہ اللہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيئًا مَرِيئًا، کہ اپنی بیویوں کو ان کا مہر دے دیا کرو، ہاں اگر وہ طیب خاطر سے دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو وہ تمہارے لیے استعمال میں جائز ہیں۔ لیکن ہم دوستوں کی ہدایت پر مہر معاف کرانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ مہر معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق طیب خاطر سے مہر معاف ہوتا ہے، یعنی دل کی خوشی سے مہر معاف ہوتا ہے۔ اب دل کی خوشی کا کیسے معلوم ہوگا کہ دل کی خوشی سے معاف کیا ہے یا اوپر سے معاف کیا ہے؟ اس کا پتہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ جو بھی مہر کی مقدار اور مہر کی رقم مقرر ہوئی ہے وہ آپ بیوی کے حوالے کر دیجئے۔ اگر وہ خود پیار اور محبت میں اور خود وہ جو ہے شرم اور لحاظ میں وہ مہر کی رقم واپس کر دے اور یہ کہہ دے کہ میرے سرتاج یہ آپ کے لیے ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، میں نے اپنا مہر خوشی سے معاف کر دیا ہے، تو اس طریقے سے مہر معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن جو طریقہ دوست بتاتے ہیں اس طریقے سے میرے محترم مہر معاف نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ مہر بیوی کے اعزاز اور اکرام کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس میں افراط و تفرید بھی مناسب نہیں ہے، اور ایک راہ اعتدال اختیار کیا جائے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پر مہر کے سلسلے میں بہت چیمی گوئیاں ہوتی ہیں اور افراط و تفرید پائی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 5,000 روپے لکھ لیجئے، کوئی کہتا ہے کہ قاضی صاحب 11,786 روپے لکھ لیجئے، کوئی کہتا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے لکھ لیجئے، کوئی کہتا ہے کہ 500 روپے لکھ لیجئے۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو 500 روپے مہر کی مقرر جو ہے رقم کرا دیتے ہیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری جب 1987 میں شادی ہوئی تھی تو ہمارے بھی 500 ہی روپے مقرر ہوئے تھے، اس وجہ سے ہمارا بیٹا آج بیاہنے آیا ہے، اس کی آج شادی ہو رہی ہے، یہ نکاح کے بندھن میں بندھ رہا ہے، لہذا اس کا مہر بھی 500 ہی روپے ہوگا۔ ارے بھائی، آپ کی شادی 1987 میں ہوئی تھی تو آپ کی شادی میں 500 روپے مہر مقرر ہوا تھا، آج اتنے سالوں کے بعد آپ کے بیٹے کی شادی میں بھی 500 ہی روپے مہر مقرر ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مہر تو لڑکے کی حیثیت کے مطابق مقرر کیا جاتا ہے اور لڑکی کے اعزاز و اکرام کا خیال رکھتے ہوئے مقرر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، راہ اعتدال مہر کے مقرر کرنے میں یہی ہے کہ نہ تو اتنا کم ہو کہ لڑکی کی اور نکاح کی حیثیت گھٹ جائے، نہیں بلکہ اس کا اعزاز و اکرام بھی ہونا چاہیے، اور نہ اتنا زیادہ مہر مقرر کیا جائے کہ لڑکے کے اوپر وہ بار بن جائے، بوجھ بن جائے، اور لڑکا اس کو ادا کرنے سے قاصر ہو جائے، نہ ادا کر پائے۔ اب بات آتی ہے کہ شرع فاطمی کیا ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے۔ شرع فاطمی، جس کو شرع محمدی بھی لکھا جاتا ہے، اس کی مقدار 500 درہم ہے۔ 500 درہم یعنی 152 تولہ چاندی۔ اب اس کی قیمت جو ہے زمانے کے اعتبار سے لگائی جا سکتی ہے کہ چاندی کس قیمت کی تولہ میں آ رہی ہے تو کتنے روپیے اس کے بن جاتے ہیں۔
آج کے اعتبار سے تقریباً 1,16,000 روپے 152 تولہ چاندی کے یعنی شرع محمدی کے بنتے ہیں۔ اور کم سے کم کتنی مقدار ہے؟ دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہے، 10 درہم سے مہر کوئی کم نہیں ہے۔ اور 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 10 درہم ہوتا ہے 3.25 تولہ چاندی۔ 3.25 تولہ چاندی کی بھی آپ قیمت لگا سکتے ہیں، اس سے کم کوئی مہر مقرر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک مغالطہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ شرع فاطمی کی جو مقدار ہے یہ اعلیٰ کوالٹی اور اعلیٰ پیمانے کا مہر ہے، اس سے زیادہ مہر نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی مہر مقرر کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی مہر متعین کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح کی مجلس میں مہر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ دیکھیے نکاح تو ہو جاتا ہے اور مہر بھی خود بخود مقرر ہو جاتا ہے۔ اب کتنا مہر مقرر ہوتا ہے؟ مہر مقرر ہوتا ہے مہر مثل، یعنی اگر نکاح کی مجلس میں مہر کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا ہے، مہر متعین نہیں ہوا ہے، تو مہر مثل خود بخود مقرر ہو جاتا ہے اور نکاح بالکل درست اور صحیح ہو جاتا ہے۔ مہر مثل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس لڑکی کے خاندان میں لڑکیوں کا جتنا پہلے سے مہر متعین ہوتا آ رہا ہے عام طور سے، اتنا ہی مہر مثل خود بخود بغیر تذکرے کے بھی اس لڑکی کا مقرر ہو جائے گا۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ برادری کے چودھری اور برادری کی کمیٹی مہر متعین کرتی ہے، لیکن اس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ لڑکے کی حیثیت کیا ہے، یہ لڑکی کا اعزاز و اکرام کتنے مہر سے ہوگا، یہ لڑکی کا مہر مثل کتنا ہو سکتا ہے، اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور جو برادری کی کمیٹی ہوتی ہے، برادری کا کوئی سرپرست اور چودھری ہوتا ہے اور متعین کر دیتا ہے کہ ہماری طرف سے اتنا مہر مقرر اس لڑکے کے ذمے ہو گیا ہے۔ دیکھیے اس طریقے سے مہر متعین کرنا نامناسب ہے، اس طریقے سے مہر متعین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لڑکے کی حیثیت دیکھنی چاہیے اور لڑکی کے اعزاز و اکرام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے درمیانی جو مہر بنتا ہے اس کو مقرر کرنا چاہیے۔ کمیٹی کا یا کسی چودھری کا مہر متعین کرنا اپنی جانب سے جو عام طور سے ہوتا ہے وہ صحیح نہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔